أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صلوات پڑھیں. محترم اور مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ مجلس عزا، اس کے لیے گزارش کی گئی ہے دعائے صحت کی جناب محمد احسن صاحب اور نصرت جہان صاحبہ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومہ شکیلہ بانو اور موسیٰ رضا ولد اختر حسین کے لیے. اس مجلس کے آغاز میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر ان مرحومین کے ارواح کو ایصال ثواب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا اللہم صلی علی محمد. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں اپنی طرف پلٹا دے گا. تو اس آیت میں پروردگار نے اپنے ہونے کا ثبوت انسان کی موت زندگی کے ذکر کو بیان کر کے دیا ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم کسی شے کو، ہونے کو، بڑائی کرنے کو، فضیلت بیان کرنے کو، طاقت بیان کرنے کو ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہ شے بیان کرتے ہیں کہ جو سامنے والا، سننے والا اسے سنے تو اسے متاثر ہو جائے کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے. خدا اپنا تعارف ہماری اور آپ کی موت اور زندگی کو 2 دفعہ دہرا کے کروا رہا ہے. یعنی خدا کہہ رہا ہے کنتم امواتن، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا.
یعنی ہمارا اس دنیا میں آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے خدا اسے ہماری موت سے تعبیر کر رہا ہے کہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ جو ہم اس دنیا میں اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تو خدا نے اسے ہماری زندگی سے تعبیر کیا۔ پھر ہمارا وقت مقرر ختم ہو جائے گا، ملک الموت آئے گا، ہماری روح قبض کر لے گا، اس عمل کو دوبارہ موت سے تعبیر کیا۔ اور پھر ایک اور زندگی کا تذکرہ کیا، ثم یحییکم، اس دوسری موت کے بعد دوبارہ دوسری زندگی دے گا۔ اب یہاں پر عجیب مرحلہ آیا، یہ جو دوسری زندگی ہے اس کے بارے میں مختلف روایتیں آئیں۔ ایک روایت میں بیان ہوا کہ اس دوسری زندگی سے مراد جب انسان کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لہذا پروردگار نے اسے زندگی کہا ہے۔ لیکن صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلی موت ہے اور پہلی زندگی ہے اس کے درمیان تو بہت طویل فاصلہ ہے، لیکن دوسری موت اور دوسری زندگی کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے وارث اس کو غسل و کفن دے دیتے ہیں اور قبر میں چھپا کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی قبر میں چھپایا جاتا ہے وہ دوسری موت ختم ہو جاتی ہے، دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا وہ معروف ترین فرمان جو آپ نے مختلف تعلیمی اداروں کے باہر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اے ایمان لانے والو، علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو جب انسان مر جاتا ہے، اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب انسان مر گیا تو پھر وہ علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ خدا کا رسول کہہ رہا ہے کہ قبر تک علم حاصل کرو، اور قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی روح قبض ہوئی زندگی ختم ہو گئی۔ بھائی مرنے کے بعد کون سی تعلیم حاصل ہوتی ہے؟ تو ہمارے سامنے اب مرنے کے بعد مردہ کے جسم کے ساتھ دو طرح کا سلوک ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ۔ پہلا سلوک یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ گریہ زاری کرتے ہیں، قبر میں دفن کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں، ایک گروہ وہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ اپنے مردے کو مرنے کے بعد بھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ بازو ہلا ہلا کر تلقین پڑھ کے تعلیم دیتا رہتا ہے کہ اے فلاں بن فلاں، جب تم قبر میں سو جاؤ گے، قبر اندھیری ہو جائے گی، دو فرشتے تمہارے پاس آئیں گے، تم سے سوال کریں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو تم نے گھبرانا نہیں ہے بلکہ خوش ہو کر کہنا ہے اللہ میرا رب ہے۔ وہ تم سے پوچھیں گے تمہارا رسول کون ہے؟ تو خاموش نہ ہونا بلکہ کہنا محمد مصطفیٰ میرے رسول ہیں۔ وہ فرشتے سوال کریں گے تمہارا قبلہ کیا ہے؟ تو خاموش نہ ہونا، کہہ دینا کعبہ میرا قبلہ ہے۔ وہ پوچھیں گے تمہاری کتاب کیا ہے؟ تو خاموش نہ ہونا، کہہ دینا قرآن کتاب ہے۔ وہ پوچھیں گے تمہارا امام کیا ہے؟ تو خاموش نہ ہونا، کہنا علی ابن ابی طالب میرا امام ہے۔ پھر علی کی نسل میں 11 بیٹوں کے نام لینا، اور جب آخری امام کا نام آئے تو کہہ دینا میرا امام وہ ہے کہ جس کے وجود سے یہ زمین باقی ہے۔ آج اگر میں قبر میں ہوں، کچھ لوگ زمین کے اوپر ہیں، تو جو زمین کے اوپر ہے وہ اسی لیے زندہ ہے کہ علی کا ایک بیٹا صاحب العصر حجت خدا بن کر آج بھی پردہ غیبت میں زندہ ہے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ
تو واحد قوم ایسی ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی قبر میں ہونے والے جسم کو بھی تعلیم دیتی ہے۔ تو اب اللہ کے رسول کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، اور ماں کی گود کی تعلیم بھی بڑی منفرد ہے۔ بھائی آپ نے کبھی کسی ماں کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو بچے کو آغوش میں لٹائے اور لٹانے کے بعد کہے کہ تمہارے 2 ماموں ہیں، تمہارے 4 چچا ہیں، یاد کرو تمہاری 5 خالائیں ہیں، تمہاری 2 پھوپھیاں ہیں۔ ایسا کوئی ماں نہیں کرتی ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو یہی رواج دیکھا گیا، ماں بچے کو آغوش میں لٹا کے کہتی ہے اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہے۔ بھائی کوئی اس ماں سے پوچھے کہ دنیا میں اس نے جن کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے وہ یا باپ ہے یا بھائی ہے یا چچا ہے یا ماموں ہے، تم ان کی تعداد بتانے کی بجائے اس شیر خوار بچے کو آغوش میں لٹا کر اللہ کی تعداد بتا رہی ہو، پنجتن پاک کی تعداد بتا رہی ہو، امام اور معصوموں کی تعداد بتا رہی ہو، تو اس کا سبب کیا ہے؟ شاید ماں یہی جواب دے گی کہ یہ جو دنیا کے رشتے ہیں یہ تو تب ختم ہو جائیں گے جب انسان اس دنیا سے پردہ کر جائے گا۔ میں آغوش میں لٹا کر اسے خدا اور حجت خدا کا اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ وہ ذات ہے جو دنیا میں بھی اس کے کام آئیں گی، قبر میں بھی کام آئیں گی، قیامت میں بھی کام آئیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بڑی ایک منفرد بات شاید آپ کے ذہنوں میں رہ جائے، جب کوئی شخص دنیا میں آنے والا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، تو اس کے آنے کی اطلاع مہینوں پہلے مل جاتی ہے کہ دنیا میں ایک فرد آنے والا ہے۔ مہینوں پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کے آنے کا ایک لمحہ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا۔ بھائی زندگی ہونے کا پتہ مہینوں پہلے ہو جاتا ہے، لیکن موت ایسا عمل ہے کہ ایک لمحے کا پتہ نہیں ہوتا۔ شب میں دوستوں کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے کہ کل دوپہر میں فلان جگہ کھانا کھائیں گے، صبح اٹھتے ہیں اطلاع مل جاتی ہے وہ تو رات کے وفات پا چکے ہیں، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کتنا بے خبر ہے کہ تو نے اپنے مستقبل کے منصوبوں میں ہر شے کے لیے تیاری کر لی ہے سوائے موت کے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو کیسے عجیب ہیں یہ لوگ کہ جو موت سے بچنے کی فکر تو کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ یہ موت سے نہیں بچ سکتے، جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی موت سے تو بچ نہیں سکتے، جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو کتنے غافل ہے انسان، بھائی جس نے آنا ہی آنا ہے اس سے بچتے رہتے ہیں، اور جس سے بچاؤ ممکن ہے اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے۔ اور اس زمانے میں اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا تو جیسے بھی گزر رہی ہے، اگر ہماری قبر کے مراحل آسان ہو جائیں تو اس زمانے میں اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے خدا اور حجت خدا کے ساتھ تمسک رکھنا۔ کامیاب موت کا ایک ہی فارمولہ ہے، وہ ہے زمانے کی حجت کے ساتھ تمسک رکھنا۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کربلا کا واقعہ آپ نے سنا پڑھا، بچپن سے ہمیں سنایا پڑھایا گیا۔ کربلا میں 2 کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک کردار ہے حر ابن یزید الریاحی، ایک کردار ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص۔ یہ 2 کردار ہیں، تو یہ سنیے گا، ایک حر ابن یزید اور ایک عمر ابن سعد۔ یہ دونوں جب کربلا میں آئے تو ایک ہی لشکر میں تھے، لشکر یزید میں تھے۔ ایک گروہ کا سپہ سالار حر تھا، ایک گروہ کا سپہ سالار عمر ابن سعد تھا۔ یہ دونوں کربلا میں باری باری آئے، دونوں
مقابلے پر تھے حسین ابن علی کے، لیکن شب عاشور کیا ہوا؟ تقدیر بدل گئی۔ آج 1400 سال کے بعد حر کے نام کی مجلسیں ہوتی ہیں، حر کے نام کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، حر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، حر کا کردار بیان کیا جاتا ہے، اپنے بچوں کے نام حر کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ حالانکہ جب وہ آیا تھا تو یزید کا سپہ سالار بن کے آیا تھا، اور دوسرا کردار تھا عمر ابن سعد۔ کوئی بھی شریف انسان اپنی اولاد کا نام عمر ابن سعد کے نام پہ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی تھے تو ایک ہی لشکر میں، پھر کیا ہوا کہ ایک کے نام کی مجلس ہو رہی ہے، اس کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، ایک کے کا جب ذکر آتا ہے تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، فوراں سے لعنت ہمارے زبانوں پر آ جاتی ہے۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ کربلا میں اگرچہ دونوں کردار موجود تھے، حر کو حر کس نے بنایا؟ اس نے شب عاشور اپنے زمانے کے امام کو پہچانا، اپنے زمانے کے امام کے خیمے میں چلا گیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ حسین ابن علی ہو یا کسی بھی زمانے کا امام ہو، ان کی فطرت یہ ہے اگر کوئی گنہگار ان کے دروازے پر آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگ لے تو اولاد فاطمہ کا مزاج ایسا ہے، وہ اس کے گناہ یاد نہیں کرواتے، اپنی رحمت کے ذریعے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ حر حسین کے پاس آ گیا، اس لیے علیہ السلام ہو گیا۔ عمر ابن سعد اپنے آغاز سے لے کر اپنے انجام تک امام وقت کا مخالف رہا، اس لیے کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد۔ محمد بلندر صلوات جزاکم اللہ۔ تو ایک شے جس نے دو سپاہیوں پہ سے ایک کی جنت پکی کر دی اور ایک کو ابدی لعنت کا حقدار بنا دیا، وہ کیا تھا؟ امام وقت کی معرفت۔ امام وقت کے پاس چلے گئے، امام نے یہ نہیں کہا کہ حر کل تم نے تو میرا راستہ روکا تھا، اب کیا کرنے آئے ہو؟ بھائی یہ کردار بیان ہو رہا ہے حسین ابن علی کا، امام چاہتے تو بیان کر دیتے نا، حر تم نے میرا راستہ روکا تھا، تم نے میرے گھوڑے کی لگام کو تھاما تھا، تم نے مجھ سے گستاخی کی تھی، تمہاری وجہ سے پانی بند ہوا، تمہاری وجہ سے ہم مشکلوں میں گھرے، اب معافی مانگنے کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ حسین نے یہ نہیں کہا۔ جب کہا نا کہ حر آ رہا ہے، امام نے کہا اگر وہ محبت کے لیے آ رہا ہے تو اسے آنے دو۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ حسین جب جناب حر آ رہے تھے تو ان کے اپنے ہاتھ ان کے اپنے رومال سے بندھے ہوئے تھے۔ جب پوچھا کیا کرنے آ رہا ہے، کہا کہ اب تک جتنی خطائیں ہوئی ہیں ان کے کفارے اور گناہوں کی مغفرت کے لیے امام کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ تو جب آئے امام نے بڑھ کے گلے سے لگا لیا، پچھلا کوئی عذر یاد نہیں کروایا، کوئی خطا کا تانا نہیں دیا، یہ ہے امام۔ تو کیوں نہ جس طرح اس زمانے میں حر نے اپنے وقت کے امام کے پاس جا کر اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے معافی کی طلب کی تھی اور امام نے معاف کر دیا تھا، تو یہ کردار ہمارے اور آپ کے لیے بھی مثال ہے کہ ہم دنیا کی لذتوں میں گھر کر اگرچہ گناہ کر دیتے ہیں، لیکن شب کو سونے سے پہلے جب بستر پر لیٹ جائے نا، خیال آ جائے کہ آج مجھ سے بڑے غلطیاں ہو گئی ہیں، بڑے گناہ ہو گئے ہیں، تو پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ اے وہ ایمان لانے والو، اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ تو خدا ہر بندے کو کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی اپنی جانوں پہ ظلم ہو جائے تو خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چلے جاؤ اس کے پاس جسے اللہ نے اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
جب تم اللہ کی رحمت کے پاس چلے جاؤ گے، کیونکہ تم خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، خدا تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور ایک بڑا منفرد واقعہ، اور آج کی مجلس چونکہ اِصالِ ثواب کے لیے اور ہمارے محترم بھائی کی والدہ کے اِصالِ ثواب کا نام لکھا گیا، مرحومہ شکیلہ بانو۔ ماں کا جو کردار ہے نا، بچے کی یا اولاد کی زندگی میں، اس کا اندازہ اس طرح سے لگا لیں کہ جب خدا کے رسول سے پوچھا گیا نا کہ خدا اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے، تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں مختلف اشیاء کو تولنے کے لیے مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ حدیثوں میں، قرآن میں یہ کہا گیا، مثلا قرآن کی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جو ایک مثقال ذرہ اجر کرے گا، عمل کرے گا، اس کی جزا پائے گا، یعنی سب سے چھوٹی شے ہے مثقال ذرہ۔ پھر اس کے بعد بڑھتے ہیں، ہمارے یہاں مثلا یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فروٹ سبزیاں، یہ کلو میں، درجن میں اس طرح ملتی ہیں۔ لوہے کو آپ دیکھیں تو ٹن وغیرہ میں ملتا ہے، پانی جو لیکوڈ ہے یہ لیٹر وغیرہ میں ملتا ہے، یعنی ہر شے کو تولنے کے لیے الگ نظام اور نام موجود ہے۔ خدا کی رحمت کو تولنے کا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا خدا اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، تو جواب دیا 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے۔ یعنی خدا نے اپنی محبت کو تولنے کا جو معیار بنایا ہے، اس کا نام ماں رکھا ہے، یہ 70 ماؤں کی طرح پیار کرتا ہے۔ اور یہ دلچسپ واقعہ سنیے، حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ملتا ہے، اور عجیب بات ہے، قرآن ہمارے نبی کی کتاب ہے، ان پہ نازل ہوا، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا، لیکن تاریخ میں ایسا نہیں ملا۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ملا، کم و بیش ہر 1-2 سپارے کے بعد حضرت موسیٰ کا نام اور تذکرہ مل جاتا ہے۔ پورے قرآن میں جہاں سے دیکھیں گے کچھ صفوں کے بعد جناب موسیٰ کا نام آ جائے گا۔ ان کی تاریخ بڑی منفرد ہے کہ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ عنقریب تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اس سارے خدائی والے سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ میں اس کا دعویٰ غلط ثابت کروں گا، جو بچے آج کے بعد پیدا ہوں گے، لڑکے بیٹے، سب کو مروا دو، نہ بیٹا پیدا ہوگا، نہ رہے گا، نہ حکومت گرائے گا۔ اب جملہ سنیے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مصر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروا دیا گیا تاکہ اس کی خدائی بچتی رہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں وہ خدائی کا دعویٰ تو کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے قبر کا نشان تیار کروایا ہوا تھا۔ اس کے شاہانہ محل کے اندر ایک تابوت موجود تھا، قبر کا نشان موجود تھا، اور وصیت کی ہوئی تھی کہ گزشتہ بادشاہوں کی طرح جب میں مروں تو فلاں جگہ پہ دفن کرنا۔ بھائی کتنا کمزور ہے یہ انسان کہ زمین پر خدائی کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن جانتا ہے موت سے بچ نہیں سکے گا۔ تو اس نے حکومت کو بچانے کے لیے ہزاروں بچے قتل کر دیے، آخر میں وہ ڈوب کے مر گیا۔ اللہ کے رسول سے ایک سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، فرعون اتنا بڑا ظالم ہزاروں لاکھوں بے گناہ بچوں کو قتل کر دیا، جوانوں کو مارتا رہا، غلاموں کو قتل کرتا رہا، اللہ نے اسے جوانی میں کیوں نہیں مار دیا؟ خدا اس کو پہلے مار دیتا، یہ لاکھوں بچے مرنے سے بچ جاتے، وہ ظلم جو کر رہا تھا یہ نہ ہوتے۔ یہ آخر وقت میں جا کے کیوں مرا؟ یہ ظلم کرنے سے پہلے کیوں نہیں مر گیا؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ فرعون کی ماں زندہ تھی اور وہ فرعون کے لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی دعا کرتی تھی۔
فرعون کی ماں فرعون کی زندگی کے لیے دعا کرتی تھی، اور خدا کی رحمت کو جلال آتا تھا تو وہ اپنے دشمن کے حق میں بھی اس کی ماں کی ہوئی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ فرمایا پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اس کی ماں مر گئی۔ جب اس کی ماں مری، اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہ بچا۔ جب اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہ رہا تو پروردگار نے اپنا عذاب بھیج دیا۔ یعنی ماں کی دعا وہ قیمتی شے ہے، اگر دشمن خدا کو بھی مل جائے خدا اسے لمبی زندگی دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی مائیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، ہم بطور عبد اپنے ماں باپ کا حق کیسے ادا کریں؟ آخری دو جملے سن لیجئے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، تمہارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، تمہارا رزق بڑھتا رہے گا۔ کہا رسول اللہ وہ تو ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام بتائیں۔ کہا کہ صدقہ جاریہ کے طور پر کہیں درخت لگا دو، جب بھی کوئی اس کے چھاؤں میں بیٹھے گا تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ کہا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی عمل؟ کہا مسجد بنوا دو، جب بھی کوئی اس میں نماز پڑھے گا تمہیں اجر ملے گا۔ کہا اس کے علاوہ بھی کوئی عمل؟ کہا لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو، جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے تمہیں اجر ملتا رہے گا۔ کہا رسول خدا ان سب کے برابر، یعنی اتنے بڑے بڑے عمل ہیں، کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو ان سارے اعمال کے اجر کے برابر ہو۔ کہا اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ جس نے اپنے والدین کو دنیا میں راضی کر لیا، گویا اس نے ایک قرآن بھی پڑھوا دیا، ایک مسجد بھی بنوا دی، صدقہ جاریہ بھی کروا دیا۔ جزاکم اللہ۔ پھر کہا کہ رسول اللہ اگر ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہوں پھر کیا کریں؟ کہا ان کی قبر پر جایا کرو، ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر ان کے لیے طلب مغفرت کرو، اور ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو۔ کتنی آسان بات ہے۔ اب سب سے دلچسپ بات یہ ہے، اس نے کہا رسول اللہ اگر مجھے پتہ نہ ہو کہ میرے ماں باپ کی قبر کہاں ہے، اللہ اکبر، جملہ سنیے، پتہ نہ ہو ماں باپ کی قبر کہاں ہے پھر کیا کروں؟ کہا کہ کسی بھی زمین پر قبروں کے دو نشان بناؤ، ایک کو باپ کی قبر سمجھو، ایک کو ماں کی قبر سمجھو۔ انہی نشانوں کے پاس بیٹھ کر اگر ماں باپ کے لیے دعا کرو گے تو جب تک وہ نشان باقی ہیں پروردگار تمہارے لیے وہی اجر لکھے گا جو حقیقت میں ماں باپ کی خدمت کا اجر ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اور آج ہماری یہ مسجدیں آباد ہیں، امام بارگاہیں آباد ہیں، مجلس و ماتم کے سلسلے ہوتے ہیں، نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یقیناً اس میں آج اگر ہمارے پاس یہ سب کچھ باقی ہے تو اس کا براہ راست ذمہ کربلا کی ماؤں کا ہے۔ بھئی فطرت تبدیل ہو گئی۔ ابھی گھر جائیے گا، جن جن کی مائیں موجود ہیں صرف آزمانے کے لیے ایک سوال کیجئے گا کہ باہر اتنی گرمی ہے، 35-40 ڈگری ہے، جا کے صحن میں بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کرے صحن میں بیٹھ جائیں۔ ماں جب دیکھے گی نا دوڑ کے آ جائے گی کہ دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو، اندر لے کے آ جائے گی، سایہ کر لے گی۔ فطرت ہے ماں کی کہ وہ اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھتی ہے، لیکن کربلا کی ماؤں نے فطرت کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ شب عاشور کی روایت ہے ہر ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے کہتی تھی خبردار کل سب سے پہلے تم نے حسین پہ جان دینی ہے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے، وہ ماں جو ہمارے اور آپ کے لیے ہلکی سی دھوپ بھی گوارا نہیں کرتی، کربلا میں کہہ رہی ہے سب سے پہلے تم نے تیر کھانا ہے، سب سے پہلے تم نے تلوار کو جھیلنا ہے۔ اور بعض ماؤں کے یہ جملے ہیں کہ اگر تم مقتل سے زندہ واپس آ گئے تو میں تمہیں اپنی آغوش کا حق معاف نہیں کروں گی۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ آج اگر ہمارے بچے ماتم کی صفوں میں ہوتے ہیں نا تو یہ انہی کربلا والی ماؤں کی تربیت ہے۔
آج اگر آپ خاص طور پر اس شہر میں دھمکیوں کے باوجود، ڈر کے باوجود، دہشت گردی کے باوجود بھی امام بارگاہوں کے باہر علم لگاتے ہیں، امام بارگاہ کا لفظ لکھتے ہیں، مجلس و ماتم کے اشتہار لگاتے ہیں، تو یہ بہادری آپ کو کربلا کی ماؤں نے سکھائی ہے، یہ زینب کبریٰ کی تربیت ہے، یہ جناب لیلا اور ام فروہ کی تربیت ہے۔ تاریخ کے جملے بڑے دلچسپ، بڑے اندوہناک۔ بعض روایات میں ہے کہ جب شب عاشور ہوئی تو حضرت ابوالفضل عباس خیموں کا پہرا دے رہے تھے، پہرا دیتے ہوئے دیکھا کہ ایک خیمے کے پشت پر دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، کبھی بڑا چھوٹے کے گلے رکھ کے روتا ہے، کبھی چھوٹا بڑے کے سینے پہ سر رکھ کے روتا ہے۔ جب حضرت ابوالفضل عباس قریب آ کر پوچھتے ہیں شہزادو تم باہر کیوں بیٹھے ہو، تو جواب ملتا ہے ہم جب بھی خیمے کے اندر جانے لگتے ہیں ہماری ماں کہتی ہے میں علی اکبر کو یاد کر رہی ہوں، میرے قریب نہ آنا، ایسا نہ ہو تمہاری محبت میں مجھے علی اکبر بھول جائے یا حسین بھول جائے۔ اجرکم اللہ، پروردگار ان روتی ہوئی آنکھوں کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ جو مومنین تشریف فرمائے خدا انہیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ ادار و تاریخ کے جملے ہیں جناب زینب کبریٰ کربلا کی تاریخ کا وہ منفرد ترین کردار ہے کہ جو آغاز تحریک سے لے کر اپنی شہادت تک ہر لمحے کہیں حسین بن کے نظر آئیں، کہیں حضرت عباس کی صورت میں نظر آئیں، کہیں حجت خدا کو مشورے دیتی نظر آئیں، کہیں علی کے لہجے میں گفتگو کرتی نظر آئیں۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب علی کی یہ بیٹی مصطفیٰ کی امت کے ظلم سہتے سہتے زمین پہ گر گئی۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں، روایت ہے کہ منہال ایک صحابی تھے، چوتھے امام جب مدینے واپس آئے تو ہر وقت گریا کرتے تھے، روتے رہتے تھے، تو جناب منہال نے آ کر کہا کہ زین العابدین، اے سید الساجدین، اے میرے مولا ابن مولا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، یہ کب تک اس طرح آنسو بہا کر روتے رہیں گے؟ تو امام نے روتے ہوئے کہا کہ اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہماری میراث ہے، یہ بتا علی کی بیٹیوں کا بازاروں اور درباروں میں جانا کیا یہ بھی ہماری میراث؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب کوئی خطیب فضائل بیان کر رہا ہو نا اس کے لیے حوصلہ افزائی داد دیا کرے، لیکن جب کوئی ذکر مصائب کر رہا ہو تو آل محمد کے غم میں رونے سے شرمایا نہ کرے کہ یہ وہ ثبوت ہے جو قیامت کے دن شفاعت کے لیے کام آئے گا۔ یہ نہ دیکھا کرے میں روتا ہوا کیسے لگ رہا ہوں، یہ دیکھا کرے حجت خدا آپ کو گریا کرتے ہوئے دیکھ رہے۔ اور یہ وہ امام ہے کہ دعائیں ندبہ اٹھا کر دیکھیں، امام کا جملہ ہے، اپنے جد مظلوم کو روتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے مظلوم جد حسین، آپ کا حق یہ ہے کہ میں آپ پر آنسوؤں سے نہیں خون کے ذریعے گریا کروں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، تاریخ کے جملے ہیں جناب سید سجاد نے کہا اے منہال، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، کیا علی کی بیٹیوں کا بازاروں میں جانا، کیا درباروں میں جا کر بدماشوں کے مجمع میں کھڑے رہنا، یہ تو ہمارا ورثہ نہیں تھا۔ تو سوال کیا گیا ہے سید سجاد، آپ کو کربلا کے سفر میں سب سے زیادہ کہاں پہ تکلیف پہنچی؟ تو امام نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار کہا الشام الشام الشام۔ اجرکم اللہ۔ کہ شام نے
سید سجاد کو خون کے آنسو رلا دیے۔ عزیزارو بس آخری دو جملے سن لینا۔ جب بیمار کربلا سے پوچھا گیا نا کہ شام میں ایسا کیا ہوا تھا کہ آج تک آپ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے، عزیزارو تاریخ کے جملے ہیں، کربلا سے آنے کے بعد 40 برس تک سید سجاد گریا کرتے رہے اور شام کو یاد کرتے رہے۔ جب پوچھا گیا نا شام میں ایسا کیا ہوا تھا، سید سجاد فرماتے ہیں ہمیں شام کے بازاروں میں قیدی بنا کر نہیں، تماشا بنا کر لے جایا گیا۔ ہم جس بازار سے گزرتے لوگوں کو جمع کر لیا جاتا اور تعارف کروایا جاتا، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، وہ علی کی بیٹی کلثوم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ادارو بس آخری جملہ سن لینا، خدا ان روتی ہوئی آنکھوں کو غم حسین کے علاوہ کبھی نہ رلائے۔ یہ جو بزرگ گریا کر رہے ہیں خدا انہیں طول عمر عطا فرمائے، اسی طرح فرش عزا کی زینت رہیں۔ عزادارو جب یہ قافلہ لٹا ہوا واپس کربلا سے واپس مدینے پہنچا تو مدینے کے دروازے پہ رک کر بشیر نامی ایک صحابی نے مدینے والوں کو اطلاع دی۔ سنیں گے کیسے اطلاع دی؟ بشیر نے مدینے کی گلیوں میں آ کر کہا او مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارے گئے، عباس مارے گئے، زینب قید ہو گئی۔ اجرکم اللہ، زینب قید ہو گئی۔ عزادارو مدینے آنے کے بعد جب پہلی رات آئی، شہزادی زینب رات کے اندھیرے میں قبر نبی پر آتی ہیں۔ آخری جملہ، قبر نبی پر آئیں، قبر نبی پر لپٹ کر علی کی بیٹی نے گریا کرتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھوں پر رسیوں کے نشان دکھائے۔ نانا آپ نے تو اجر رسالت میں مودت مانگی تھی، آپ کی امت رسیاں پہنا کر بازاروں میں لے گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔